بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اردو الف آپ کی کتاب میں سے سبق انگلیوں کے نشانات عجائبات عالم اور دوسرا سبق عرب بچے پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 114 اور 120 سے 122 تک ہے۔ چلیں اب آپ آکسفورڈ کی فوزیہ احسان فاروقی کی لکھی ہوئی چھٹی جماعت کے طلباء کے لیے کتاب چمپا کھولیں، صفحہ نمبر 114۔ انگلیوں کے نشانات۔ ایک فرانسیسی سراغ رساں نے انسانوں کو پہچاننے کا یہ طریقہ ایجاد کیا جس سے کسی بھی مجرم کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف مجرموں کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ جہاں کہیں جعل سازی یا دھوکہ دہی کا امکان ہو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پینشن کے کاغذات، جائیداد کی خرید و فروخت اور دیگر اہم کاغذات پر انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ واردات کے بعد پولیس انگلیوں کے نشانات کا کھوج لگاتی ہے اور ان نشانات کو مشتبہ شخص کی انگلیوں کے نشانات سے ملاتی ہے، جس سے مجرم کا پتہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ دراصل ایک انسان کی تحقیق سے دریافت ہوا جس نے اندازہ لگایا کہ دنیا کے ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات دوسروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عجائبات عالم۔ یوں تو ہماری دنیا عجیب و غریب واقعات اور چیزوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو عجائبات عالم کا درجہ حاصل ہے۔ یہ 7 عجائبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ماچو پیچو کے کھنڈرات۔ 1911 میں ہارم بانگ نامی ایک امریکی نے جب ماچو پیچو دریافت کیا تو اس وقت یہاں پر جنگل ہی جنگل تھا اور تباہ شدہ عمارت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ماچو پیچو میں انسانی رہائش اور زندگی کے بہت کم آثار ملتے ہیں، اس لیے ان کھنڈرات کے بارے میں درست معلومات ایک معمہ ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ شہر انکا سلطنت کے تحت 1450 عیسوی کے آس پاس قائم ہوا اور اسے مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ نمبر 2، پیٹرا کے کھنڈرات۔ یہ اردن میں واقع ہے۔ پیٹرا سے مراد ایک ایسا شہر ہے جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ دنیا میں پیٹرا پتھر کو تراشنے کا عظیم فن پارہ ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عجیب شہر کس طرح معرض وجود میں آیا۔ یہ کھنڈرات 1812 عیسوی میں دریافت ہوئے اور تاحال عجائبات عالم کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے تاج محل۔ 1632 سے 1653 کے دوران شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں انڈیا، آگرہ میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہ ایک مربع شکل کا محل ہے۔ اس کے مینار تقریباً 130 فٹ اونچائی کے حامل ہیں۔ اس محل میں باغات ہیں جن میں نہریں بہتی۔ نمبر 4 پہ ہے چچن اٹزا کے کھنڈرات۔ میکسیکو کے مایا انڈین ان لوگوں کی اولاد ہیں جو ایشیا سے امریکہ پہنچے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو وحشیانہ مظالم پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ دانشورانہ استعداد پر بھی مبنی تھی۔ اس تہذیب کا مرکز چچن اٹزا تھا۔ اس کے خزانہ کا دریافت کنندہ ایک امریکی ایڈورڈ ہربرٹ تھامسن تھا۔ نمبر 5 پہ ہے کولوسیوم۔ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا روم کے بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کروایا۔ دراصل یہ اکھاڑا خونی کھیلوں کی نمائش کی اماجگاہ تھا جہاں بادشاہ، امراء، غلاموں اور عام شہریوں کے لیے الگ الگ درجہ بندی کی گئی تھی۔ اس اکھاڑے میں ریت کی دبیر تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو جائے۔ اس میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ دنیا بھر کے سیاح اس عجوبے کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے دیوار چین۔ دیوار چین بھی دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے۔ پتھروں، اینٹوں، لکڑی اور دوسرے عماراتی سامان سے بنائی گئی یہ عظیم دیوار چینی سلطنت کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ چین کی شمالی سرحد پر مشرق سے مغرب کی طرف بنائی گئی ہے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں بنائی جانے والی بہت سی دیواروں کو ایک ساتھ ملا کر مضبوط کیا گیا ہے۔ سب سے مشہور دیوار 206 سے 230 قبل مسیح میں چین کے پہلے شہنشاہ چن شی ہوانگ نے بنائی تھی۔ اس کی تعمیر کے مقاصد نہ صرف حفاظت بلکہ سامان کی ترسیل اور پیغام رسانی بھی شامل تھی۔ آگے دیکھیں کہ دیگر عجائبات عالم میں مجسمہ کرائسٹ دی ریڈیمر شامل ہے، جبکہ اہرام مصر کو اعزازی طور پر 8واں عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہے عرب بچے۔ بچوں یہ جو سبق ہیں یہ آپ نے خود بھی، میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں لیکن آپ نے خود بھی ان کو 1 یا 2 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ چاندنی رات ہے، ہر طرف سناٹا ہے، جہاں تک نظر کام کرتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں عرب سوداگروں کا ایک قافلہ اونٹوں پر مال و اسباب لادے ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ معلوم کرتا ریگستان میں چلا جا رہا ہے۔ سوداگروں اور ان کے غلاموں کے نیزے چاندنی میں چمک رہے ہیں۔
सब ने सफ़ेद ढीला ढाला लिबास पहन रखा है। सब सर पर स्याह फीतों से रंगीन रुमाल बांध रखे हैं। सबसे अगले ऊँट पर इस काफले का सरदार शेख है। इसके ऊँट की मुहार एक बद्दू अरब ने पकड़ रखी है और साथ साथ पैदल चल रहा है। वो अपनी ज़ुबान में कोई गीत भी गाता जाता है। सब ऊँट इसकी आवाज़ पर मस्त मालूम होते हैं और आप ही आप उसके पीछे पीछे चले आते हैं। शेख के ऊँट के करीब ही एक और ऊँट है। इस पर नन्हा सा खैमा तना हुआ है जिसे कजावा कहते हैं। इसमें 8-9 वर्ष का एक अरब लड़का बैठा है। ये शेख का इकलौता बेटा अली है। उसने भी अपने बाप की तरह अरबी लिबास पहन रखा है। अली एक कस्बे में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप के हमरा काफले में सफ़र करूं, मगर शेख जानता था कि रेगिस्तान के सफ़र में काफले वालों को क्या क्या मुसीबतें पेश आती हैं, इसलिए वो हमेशा टाल देता था। इस दफ़ा जब शेख सौदागरी का सामान लेकर जाने लगा तो अली ने साथ चलने के लिए बहुत ज़िद की, रोया, गिड़गिड़ाया। इत्तेफाक से ये सफ़र ज़्यादा लंबा ना था, इसलिए उसने अली को भी साथ ले लिया। इस वक्त अली कजावे में बैठा बड़े शौक से आसपास के नज़ारे देख रहा है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चांदनी अजब बहार दिखा रही है। ऊँट के चलने से हचकोले लगते हैं तो उसे ऐसा मालूम होता है जैसे झूले में बैठा है। बद्दू अरब का गीत लोरी का काम दे रहा है और उसकी आंखें आप या बंद हुई जा रही हैं। एकाएक बद्दू चलते चलते ठहर गया। उसका ठहरना था कि सारा काफिला रुक गया। बद्दू गौर से एक तरफ देख रहा था। शेख ने पूछा, हमजा क्या बात है? बद्दू ने जुबान से तो कुछ न कहा, उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। शेख गौर से उसकी तरफ देखने लगा। दूर चांदनी में उसे कुछ साए से हिलते नजर आए। उन्हें देखकर शेख घबरा सा गया। ये डाकू थे। गो शेख के साथ काफ़ी आदमी थे। वो खुद भी बहादुर था और डाकुओं का मुकाबला आसानी से कर सकता था, लेकिन उसे अली की फिक्र थी कि कहीं लड़ाई में उसे सदमा ना पहुंच जाए। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि सब लोग चुपचाप खड़े रहें। हुक्म की देर थी। ऐसा सन्नाटा हो गया कि मालूम होता था सांस तक नहीं ले रहे। सबके सब 15 मिनट तक यूं ही बुद्ध बने खड़े रहे। शायद डाकुओं की नज़र उन पर नहीं पड़ी और वो शिकार की तलाश में और तरफ निकल गए। सुबह को काफिला चला जा रहा था तो एक जगह अली को कुछ दरख्त नजर आए। उनके पत्ते अनोखी वजह के थे और उन पर सुनहरी गेंदें सी लगी थीं। उसने एक अजीब गरीब दरख्त कभी नहीं देखे। बाप को पुकार कर कहा, अब्बा ये कैसा फल है? ये ना तो नारंगियां हैं, ना लीमू, ना अनार, फिर हैं क्या? शेख ने अपने गुलाम को इशारा किया। वो झट 3-4 फल तोड़ लाया। अली ने खुशी खुशी एक फल को तोड़ा तो उसके अंदर से राख के रंग की मट्टी निकली। ये देखकर शेख ने कहका लगाया और कहा, देखा, ये है नतीजा ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर भूल जाने का। दोपहर के वक्त करीब अचानक हवा बंद हो गई। अली बार बार हाय गर्मी पुकारने लगा। शेख के चेहरे पर घबराहट है, मगर वो उसे छुपाने के लिए मुस्कुरा कर अली को तसल्लियाँ दे रहा है। गर्मी पल पल में बढ़ती जा रही है। लो, गरम गरम रेत के भगोले उठने शुरू हो गए। हर तरफ रेत ही रेत उड़ने लगी। ऊँट आप ही आप रुक गए। सवार बही तरह हाँक रहे हैं, मगर वो एक कदम नहीं चलते। उन्हें मालूम है कि हम पर क्या मुसीबत आने वाली है। बात यह थी कि रेगिस्तान की जहरीली आंधी, जिसे बादे समूम कहते हैं, उठनी शुरू हो गई थी। शेख ने फौरन हुक्म दिया कि इसी वक्त सब ऊँटों को घुटनों के बल बिठा दिया जाए और उन पर से तमाम असबाब उतार लिया जाए। ये सुनते ही शेख के गुलाम जल्द ऊँटों पर से सामान उतारने लगे। रेशमी कपड़ों के थान, कहवा और खजूर के बोरे, गठड़ियाँ जिनमें सोने चांदी के जेवर, जवाहरात, हाथी दांत के खिलौने, शुतुरमुर्ग के पर, खुशबूदार मसाले और ऐसी ही सौदागरी की और चीज़ें थीं, सब उतार ली गईं और रेत पर उनका एक बहुत ऊंचा ढेर लगा दिया गया। फिर शेख अली को गोद में लेकर इसकी ओट में बैठ गया और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। दूसरे लोग भी इसी ढेर के पास आ बैठे और सब ने अपने अपने सर और मुंह चादर में लपेट लिए। बेज़बान ऊँटों ने खुद ब खुद अपनी गर्दनें रेत पर फैला दी और अपनी आंखों और नथनों को बंद कर लिया ताकि गर्म रेत के जर्रे अंदर न घुसने पाएं। आंधी है कि दम बदम बढ़ती ही जाती है और रेत है कि नन्हे नन्हे छुरों की तरह कपड़ों में सुराख करके बदन में घुसती चली जाती है। लेकिन अली बाप की गोद में चादर के नीचे इससे बिल्कुल महफूज है। हर तरफ अंधेरा छा गया है। असबाब पर गज गज रेत की तह जम गई। ये बड़ी ही ज़बरदस्त आंधी है। सब लोग दुआएं मांग रहे हैं कि इलाही इस मुसीबत से निकाल। आखिर खुदा करके 2-2.5 घंटे के बाद ये तूफान थमा तो सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा। अली ने बाप की गोद से निकल कर इधर उधर निगाह डाली तो हैरान रह गया। बाप से पूछने लगा, अब्बा ये वही जगह है जहाँ हम उतरे थे? सचमुच यहाँ का नक्शा ही बदल गया था। जिस जगह पहले टीले थे वहाँ अब उनका निशान तक न था।
جہاں ڈھلوانے تھیں وہاں اونچے اونچے ٹیلے کھڑے تھے۔ شیخ جیسا تجربہ کار شخص بھی جس نے اپنی عمر اسی ریگستان میں گزاری تھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف، مشرق کس طرف اور مغرب کدھر۔ یہ سب آندھی کی کارستانی تھی۔ نئی مصیبت یہ پڑی کہ اونٹوں پر سے سامان اتارنے کی افراتفری میں پانی کے مشکیزوں کے منہ کھل گئے تھے اور سارا پانی ریت میں گر کر ضائع ہو گیا تھا۔ گو نخلستان یہاں سے قریب ہی تھا، مگر شیخ آندھی کی وجہ سے راستہ بھول چکا تھا۔ شیخ خود تو وہیں ٹھہرا اور اپنے غلاموں کو اونٹ دے کر چاروں طرف دوڑایا کہ جا کر راستہ معلوم کرو، اور کوئی اور قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو تو اسے پانی لاؤ۔ پیاس کے مارے سب کے حلق سوکھ رہے تھے، اور پھر علی تو بچہ ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں پانی کے بغیر اس کی حالت بری ہونے لگی، پانی کی راٹ لگانے لگا۔ شیخ بیٹے کی حالت دیکھ کر کڑتا اور اسے تسلی دیتا کہ بیٹا صبر کرو، پانی ابھی آیا ہی چاہتا ہے۔ علی یہ سن کر پل بھر کو چپ ہو جاتا، مگر جب آس پاس سے کسی کو آتا نہ دیکھتا تو پھر وہی رٹ لگانے لگتا۔ اسے کچھ حرارت بھی ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ یک اس نے چلا کر کہا، آہا ابا، وہ دیکھو سامنے دریا لہریں مار رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، بیٹا یہ دریا نہیں ہے، تمہاری نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ریگستان میں کسی کو سخت پیاس لگے تو اسے دھوکہ ہو جاتا ہے، مگر جب قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر علی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، کیونکہ اس کی آنکھیں تو صاف صاف دریا کو دیکھ رہی تھیں۔ ناچار شیخ اسے وہاں لے گیا۔ علی نے دیکھا تو سچ مچ پانی کا نشان نہ تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہونے لگی۔ یوں تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے۔ ناگہاں شیخ کو ایک طرف ایک دھبا سا دکھائی دیا جو پل پل میں بڑا ہوتا جاتا تھا۔ قریب آیا تو معلوم ہوا کوئی سانڈی سوار چلا آتا ہے۔ شیخ کے غلام دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ اس عرصے میں علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیخ نے اس کا منہ کھول کر پانی کی چند بوندیں اس کے حلق میں ٹپکائیں تو اسے کچھ ہوش آیا، لیکن پانی پیتے ہی وہ سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو نخلستان میں تھا، جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری تھے، اور ان کے قریب ہی کچے مکانوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ شیخ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور علی نے کان پکڑے کہ پھر کبھی قافلے کے ساتھ جانے کا نام نہ لوں گا۔ یہ غلام عباس کی لکھی ہوئی کہانی ہم نے پڑھی۔ آپ نے بھی اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے کاپی پر اس کی مشقی سرگرمیاں کرنی ہیں، تو اپنی کاپیز نکالیں۔ چلیں بچوں، اب آپ نے اپنی کاپیز کھولنی ہیں، اس پہ پیج تیار کر لیں، صفحے پہ حاشیہ لگا لیں، اوپر تاریخ 3 اگست 2020 جماعت کا کام اور دن لکھ لیں۔ سبق نمبر 10 ہے انگلیوں کے نشانات عجائبات عالم۔ اس کے صرف سوالات جوابات ہیں، وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ سبق پڑھا، اس میں سارے سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں، سارے سوالات کے جوابات اسی میں سے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگلا سبق نمبر 11 عرب بچے، اس کے لیے صفحہ تیار کرنا ہے۔ پہلے سوالات جو ہیں وہ آپ کے ایک صفحے پہ آ جائیں، 2 پہ آ جائیں، لیکن اگلے سبق کے لیے آپ نے نیا صفحہ تیار کرنا ہے، اور اس میں املا کے الفاظ لکھیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد نئے صفحے پر آپ نے الفاظ معنی کے لیے اسی طرح کالم بنانا ہے، 4 جو کالم ہیں یہ بنا لیں، اور اس کے بعد اس میں الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگلا صفحہ تیار کرنا ہے، اور اس پہ سوالات جوابات میں پہلے مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ کے ایک صفحے پہ آ جائیں، 2 پہ آ جائیں، 3 پہ آ جائیں، وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات کے لیے نیا صفحہ تیار کرنا ہے۔ مختصر سوالات 10 ہیں، اور یہ آپ نے جتنے بھی صفحوں پر آئے وہ لکھ کے، اور آپ نئے صفحے پر تفصیلی سوالات لکھنے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کہانی کا پہلا منظر اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، اور سوال نمبر 2 ہے، علی اس سفر میں اپنے باپ کے ساتھ کیوں آیا، پس منظر وجہ بیان کریں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا، یہ سبق پورا ہو گیا۔ اب آپ نے جو لکھا ہوا کام ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور جو سبق ہے اس کی پڑھائی بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا سبق ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔